کے شو میں۔ آوارہ کتوں کو انجیکشن لگانے کی مہم کا آغاز تاخیر سے کیوں؟ 3 سال میں 19,506 کیسز رپورٹ سندھ میں۔ ٹائیفائیڈ وبائی صورت اختیار کر گیا۔ گرفتار ٹارگٹ کلر سے متعلق مراد علی شاہ کی تردید، کیا ایس ایس پی سازش میں ملوث؟ ٹماٹر اور چینی کے بعد اب عوام کو مہنگے آٹے کا سامنا۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج بہت بنیادی سوالات صوبہ سندھ میں بنیادی سہولیات کے متعلق اٹھائیں گے۔ ایک بچے کی کہانی جس کو آوارہ کتوں نے جب حملہ کیا، شدید زخمی حالت میں، جب لاڑکانہ شہر میں بنیادی سہولیات کا فقدان تھا، NIH لایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے جی اس کی 3 سرجریز ہو چکی ہیں چہرے کی، اس کے اب جا کے وہ اس قابل یا کچھ سٹیبلٹی ہم کہہ سکتے ہیں آئی ہو، لیکن یہ وہ بچہ یا اس جیسے اور حسنین جیسے بچے یا وہ اشخاص جن کا انتقال ہو گیا، کتنے لوگ اس وقت، کیونکہ صوبہ سندھ میں اگر فگرز آپ کے سامنے رکھیں تو کچھ اندازوں کے مطابق ایک دن میں تقریباً 26 افراد اور اسی طرح سے ایک گھنٹے میں 26 اور ایک دن میں تقریباً 630 افراد، اور اس طرح اب تک 10 ماہ میں 1,86,000 افراد کتوں کے کاٹنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو ایک منٹ میں، یعنی جس منٹ میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو شاید 2 یا 3 افراد تو کتا کاٹ چکا ہوگا۔ تو یہ اس وقت صورتحال صوبہ سندھ میں آ چکی ہے۔ ایک مہم کا آغاز ہوا ہے۔ اس مہم کے مطابق ضلع وسطی میں ایک NGO کی مدد کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایک ویکسینیشن جو اینٹی ریبیز ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ویکسینیشن ہے، یہ ویکسینیشن کارآمد کس حد تک ہوگی، یہ مہم کس حد تک کارآمد ہوگی، یہ سوال ہم اٹھائیں گے۔ لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ 1 سال میں 5 لاکھ کتے ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید لوکل گورنمنٹ 1 سال میں صوبہ سندھ کو آوارہ کتوں سے پاک کر دے گی، ختم کر دے گی ان کا نام و نشان۔ 34,000 کتے کہا گیا کہ مار دیے گئے ہیں پچھلے کچھ ماہ میں، یہ بھی کلیم آیا ہے بائی دا سندھ گورنمنٹ۔ تو اس کی کچھ تفصیل یعنی ڈیٹیلز بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ان کتوں جن کو زہر خورانی کے ذریعے مارا گیا، اس میں کراچی میں 7,326 ہیں، بے نظیر آباد میں 11,000، میرپور خاص میں 5,110، حیدرآباد میں 7,300، لاڑکانہ میں 793، جبکہ سکھر، خیرپور اور گوٹکی میں 2,782 یہ کتے اس پر جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے میں ان کتوں کا چرچا، کیونکہ یہاں پر یہ کتے کون، کہاں سے آئے، ان کو کس طرح مہم چلانی، کیا کرنی ہے، چیئرمین نیب نے بھی کچھ دن قبل میں نے آپ کو ایک بار شارٹ سنایا تھا، یہ سنتے ہوئے چلتے ہیں آگے، کیونکہ یہ ہیلتھ بجٹ پہ بڑا اہم سوال ہے۔ اہم پینل بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم سے بات بھی کریں گے۔ چیئرمین نیب نے کیا کہا تھا، لیٹس ہیئر دس فرسٹ۔ یہ کتنا دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں اس لیے تڑپ کی جان دے دیتا ہے کہ ہاسپٹل میں ویکسین نہیں ہے، اس کو وقت پہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے، اور جب بجٹ دیکھا تو بجٹ کروڑوں کے اعتبار سے جو کہ اس متعلقہ گورنمنٹ کو، جس کو میں نام نہیں لینا چاہتا، متعلقہ گورنمنٹ کو دیا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جی یہ لاتعداد اس وقت 22 یا 23 لوگوں کی اموات، بچوں کی اموات صرف جن کو کتے نے کاٹا ہے، کچھ اموات ہوئی ہیں، کچھ اس وقت زخمی حالت میں ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں موجود ہیں۔ 6 سالہ بچے کو کتوں نے بمبوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، باقی لوگوں کو بھی صحت یاب کرے۔ لیکن جو ارباب اختیار ہیں، جن کے ہاتھ میں یہ بجٹ تھا، جن لوگوں نے یہ صحت کے کاموں میں بجٹ کو خرچ کرنا تھا اور انہوں نے نہیں کیا، وہ آنسریبل ہیں۔ یہ بات بھی ہے آنسریبل، اس بات پر بھی کہ آپ کے سامنے رکھے کہ صوبہ سندھ کے 23 ڈسٹرکٹس میں نومبر 2016 سے نومبر 2019 کے دوران تقریباً 19,506 کیسز ٹائیفائیڈ کے آئے ہیں۔ اب ٹائیفائیڈ کے مرض میں اضافہ، ڈینگی کی آج کی ہلاکتوں کی تعداد صوبہ سندھ میں 36 ہو چکی ہے، اور تقریباً 47,000 کہا جا رہا ہے جو آفیشل فگرز ہے جو اس وقت، حالانکہ یہ بہت کم بتائی جا رہی ہیں، شاید بہت زیادہ فگرز ہیں جو لوگ اس وقت اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ بیماریوں کا راج ہے صوبہ سندھ میں، بیڈ گورننس چاروں طرف نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ فردوس نقوی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، سندھ اسمبلی کے موجود ہیں۔ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ نقوی، آپ نے ان آوارہ کتوں پر آواز سندھ اسمبلی میں اٹھائی تھی، بہت اٹھائی تھی آواز، ایک مہم کا آغاز ہوا ہے، ول اٹ بی پروڈکٹیو، کوئی کام آئے گی؟ اور یہ کیوں نہیں ابھی تک ہم ٹیکل کر پا رہے؟ اتنا خوف ہو گیا، دہشت، لوگ گن نکال رہے ہیں اس وقت، فائرنگ کر رہے ہیں کتے کو دیکھ کے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے نقوی صاحب؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکشن سندھ گورنمنٹ اب لے بھی رہی ہے، نہ وہ ایڈیکویٹ ہے، نہ وہ رائٹ ہے اور کریکٹ ہے۔
اس سے کہ پہلی چیز تو یہ کہ اگر کتوں کی تعداد 6 لاکھ ہے، کتے کی ایوریج لائف 15 سال ہے، تو یہ 6 لاکھ کتے اگر ان کو آپ مان نہیں رہے تو یہ 15 لاکھ کتے 15 سال تک تو یہ کتے آن این ایوریج زندہ رہیں گے۔ ان 6 لاکھ کو صرف آپ ریبیز نہیں ہو ان کتوں کو یہ کر رہے ہیں یا ان کو نیوٹر بھی کر رہے ہیں؟ اگر آپ نیوٹر کر رہے ہیں تو ایزیومنگ کہ میل اینڈ فیمیل پاپولیشن وہی ریشو میں کہ 50-50 اللہ کے نظام کے لحاظ سے، تو 3 لاکھ تو میل کتا کم سے کم ہے، ان کو نیوٹر کرنے کا کیا نظام ہے؟ اس کے جب تک یہ نیوٹر نہیں کیے جائیں گے افزائش ہوتی رہے گی۔ تیسری چیز ہے کہ کیا کتوں کی بھونکنے کی عادت، لوگوں کو چیس کرنے کی عادت ختم کر دیں گے؟ اچھا، لوگوں کو کاٹیں گے، کاٹنا بھی بند کر دیں گے اس ویکسین کے اثر میں؟ یہ جو نئی ویکسین ایجاد کی ہے مراد علی شاہ صاحب نے، اس کی طرح تفصیلات تو دے دیں، اس سے کہ ابھی تک تو مجھے ایسے کوئی کتے نظر نہیں آئے کہ جو کتے بھی ہوں اور کاٹتے بھی نہ ہوں، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں۔ کتا کاٹتا ہے، اس کی عادت ہے، آپ کتے کو رکھتے ہیں رکھوالی کے لیے، وہ کاٹے گا، اس کا یہ وہ بھاگتا ہے پیچھے، اور اس سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس سے بھی لوگوں کو چوٹ لگتی ہے۔ جب ایک حد سے زیادہ اس کی پاپولیشن بڑھ جاتی ہے خطرہ ہے، تو نیوٹر کرنا ہے، وہ ہیومن طریقہ ہے کہ افزائش کو روکنے کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو انسانوں کو ویکسین نہیں دے سکے، آپ کو پتا ہے نہیں تو پیسے نہیں دے ویکسین کے، وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت یعنی جو آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے وہ ویکسین نہیں دے پا رہی ریبیز کے، این آئی ایچ فراہم نہیں کر رہا ہمیں ویکسین، وی ڈونٹ ہیو فنڈز، یا پھر وہاں سے ہم فنڈ دے بھی رہے ہیں تو ہمیں وہاں سے نہیں مل رہا، پروڈیوس نہیں کر رہے وہ لوگ ویکسین، یہ بات ہے۔ میرے لحاظ سے اول تو ٹوٹل ویکسین کی ڈیمانڈ اینڈ ریکویسٹ کتنی گئی ہیں وہ مانگ لیجئے۔ میری اطلاع کے لحاظ سے 15,000 سے زیادہ تو انہوں نے مانگی نہیں ہے، 1,80,000 کے اوپر۔ اب اس کی سپلائی کی کیا سچویشن ہے؟ اچھا، یہ آپ بتائیے کہ اگر کتنا شور مچاتے مراد علی شاہ صاحب 18ویں ترمیم کے تحت جو پیسے پرسنٹیج اسٹیٹ بینک ڈائریکٹ دیتا ہے اس میں 1 روپے کی کمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں سندھ کے سارے کام رک گئے۔ جو کچھ سندھ میں نہیں ہو رہا وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وفاق پیسے نہیں دے رہا۔ اس کے اوپر یہ اتنے خاموش کیوں بیٹھے رہے کہ جی یہاں میرے سندھ میں لوگ کتے کے کاٹے سے مر رہے ہیں اور وفاق ویکسین نہیں دے رہا؟ یہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس سے کہ بیچارہ مراد علی شاہ پریشان ہے، وہ اپنے کیسوں میں پریشان ہے، وہ تھٹا شوگر مل کو جو اس نے 100 کروڑ روپے دیے وہ اس کی پریشانی ہے، اس سے اب گورننس ہو نہیں رہی، اس سے گورننس ہو نہیں رہی، سندھ کے تمام حالات خراب ہیں۔ اور وہ جو زرداری صاحب کی بہن ہے، زرداری لیگ کا حصہ ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، اس سے کہ بھیا بھی پرابلم میں، بہنا بھی پرابلم تو میں۔ سر کیسز تو نیب کے ذریعے چلنے نہیں دے رہے، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ اچھا بریک کا کہا جائے، بریک کے بعد آتے ہیں امجد شریف صاحب کا بھی رائے اس پہ لیتے ہیں، اور امپورٹنٹ جو ٹارگٹ کلر پکڑا گیا ہے اس سے متعلق جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس کی بھی کچھ تفصیلات سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین معلومات آپ کے سامنے۔ ٹائیفائڈ کیسز ہوں یا کتے کاٹنے سے متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد یا ڈینگی وائرس ہو، آخرکار صوبہ سندھ کے جو عام شہری کسی بھی شہر میں رہتا ہو وہ متاثر ہو رہا ہے، وہ کدھر جائے، وہ کس سے داد رسی پوچھے، کہاں جا کے اس کا غم ہے اس کو دوا ملے، اس کا محرم ملے۔ لیکن یہاں پر مراد علی شاہ صاحب خود بھی آج کل پریشان ہیں۔ وہ ایک جو ٹارگٹ کلر گرفتار ہوا ہے، اس ٹارگٹ کلر کی گرفتاری اور انکشافات کے بعد صفائی اپنی جو انہوں نے دی ہے وہ کیا ہے، لیٹس ہیئر دس۔ اور پھر جو کیس ہے ٹارگٹ کلر کا، اس پہ بات ہے کہ معاملہ یوسف ٹھیلے والے کا کیا ہے، کچھ اور تفصیلات کے ساتھ لیٹس ہیئر دس کہ مراد علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے، لیٹس ہیئر دس۔ جہاں میں نے پتہ کیا اور میں نے بالکل آئی جی کو، ایڈیشنل آئی جی کو بلایا تھا، مجھے کل شام کو یا لیٹ ایوننگ میں پتہ چلا تھا اس چیز کا، جب وہ ایک ویڈیو مجھے 8 یا 9 کے بعد کہ آئی ہے اور جس میں اس نے کہا ہے کہ میں ملا ہوں۔ میں نے جب پتہ کیا تو 2017 میں جس کی وہ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ
पाकिस्तान रेंजर्स की कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में नहीं था। तो मैंने भी बीजी रेंजर से बात नहीं हो सकी, मैं उनसे पता कर लूँगा कि क्या वजह थी, कैसी बात हुई। और उसके साथ साथ मैंने पुलिस को भी कहा है कि इंक्वायरी करें कि किसकी एक्सेस उस दहशतगर्द तक पहुँची थी और किस तरीके से उससे ये बयान रिकॉर्ड कराएगी, और इसके पीछे कुछ है तो इंशाल्लाह बेनकाब हो जाएगा। जहाँ तक ये बात है तो मैं ये क्लियरली बता दूं कि मैं कभी नहीं। अब ये टारगेट किलर का मामला आखिरकार क्या है? ये क्योंकि जिस तरह की बातें इसने की हैं, फारूक सत्तार का नाम लिया है, इसने 96 कत्ल किए हैं, आखिरकार इसे याद भी नहीं कि इसने कितने कत्ल किए हैं। 43 के करीब इसके साथी हैं जिसका इसने नाम लिया है। जनाब शोएब साहब, बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या ये रेंजर्स की कस्टडी में 2017 में था ये सवाल, फिर ये पहले गिरफ्तार हुआ, फिर रिहा हुआ, और फिर मुराद अली शाह साहब भी अपनी तरदीद दे रहे हैं, फारूक सत्तार भी तरदीद दे रहे हैं। ये कितना सेंसिटिव मामला है लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, और आप इसको किस तरह देखते हैं जनाब शोएब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कराची में टारगेट किलिंग का खात्मा हुआ या बड़ी हद तक कम हुई, उसकी बुनियादी वजह तो यही थी कि ये जो हिट ब्रिगेड था इसके लोग पकड़े गए, और वो जब पकड़े जाते हैं तो रेंजर्स के हवाले, या रेंजर्स ने अगर पकड़े हैं तो वो उनकी करते हैं GIT वगैरह, और उसकी बुनियाद पे फिर केस तैयार करके पुलिस के हवाले। अब इस टारगेट किलर ने जहां इतराफ किया है कि मैंने 96 लोगों को कत्ल किया, और वो उनकी स्टोरीज बताता है कि मैं ठेले वाला क्यों कहला रहा हूं, मैं वहां लेके गया, यहां लेके गया। उसके साथ साथ वो बताता है कि उसको पेरोल पे रिहा भी किया गया। एक दफा वो 7 साल का कहता है कि वो जाके 7 साल किसी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता रहा, उन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं की, फिर बाद में फिर दोबारा वो पेरोल पे रिहा होता रहा। ये वो चीजें हैं जो बड़ा इसको मशकूक बना देती हैं कि ये पेरोल पे कैसे छूटता रहा अगर वाकई इतने ज्यादा कत्ल इसने किए हुए थे। और फिर अगर ये कत्ल वगैरह करता रहा तो क्या दूसरे जो हिट ब्रिगेड में लोग थे पकड़े गए, उन्होंने कभी इसका नाम दिया था? तो ये तहकीकात करने के पास अगर चेक करें तो मेरा ख्याल है कि इसकी अगर GIT हुई तो उसकी कॉपी मौजूद होगी और सारी तफसील होगी। बहुत सारे लोग जो रेंजर्स पकड़ते रहे हैं, जिनके केसेस तैयार करके वो पुलिस के हवाले करते रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस की वजह से वहां से पेरोल पे भी निकल जाते रहे हैं और फिर वो दोबारा पकड़े नहीं जाते। तो ये मामला भी होते रहे वहां पे। सिंध के मामले में काफी सारे ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिनमें देखने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये तहकीकात करनी चाहिए जरूर, रेंजर्स भी इसके ऊपर अपनी फीडबैक देंगे और पुलिस को भी चेक करना चाहिए कि ये शख्स जो है इसकी वीडियो कैसे बनी, या उससे पहले ये कब पेरोल पे इसको रिहा किया गया और क्यों किया गया। अगर कातिल था, इतने ज्यादा कत्ल किए तो पेरोल पे छोड़ा ही नहीं जा सकता, इसका मुकदमा क्यों नहीं चला। तो ये वो सारी चीजें जो मेरा ख्याल है इसको इस केस को मशकूक सा बना रही हैं, लिहाजा एक तहकीकात की जरूरत होगी यहाँ। सही। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि टारगेट किलिंग, बीमारियां, इसमें महंगाई भी एक मसला है, और महंगाई के हवाले से गंदम की कीमतें, आटे की कीमतों में जो इजाफा कुछ बोल सकता हूँ before you go to that? मैं आई एम कमिंग टू यू ऑन दिस, लेकिन एक बार नासिर हुसैन शाह साहब की एक बात सुना के इसी बात पे और आटे को भी जोड़ते हैं इससे। लेट्स से दिस कि क्या कहा है कीमतों के हवाले से, लेट्स से दिस कि क्या कहा है लोकल गवर्नमेंट ने। इस वक्त जो प्राइस है 47 पर किलोग्राम के हिसाब से वो है, जिसको मजीद बेहतर किया जाएगा। ये आ रहा था कि वो 50 रुपीज प्लस में बेचा जा रहा है, कहीं पे 60 रुपए की बात आ रही थी, तो उसी को हम लोग 47 पर एश्योर कर रहे हैं कि 47 पे ही रहे। 47 पे शोर, और हमें बताया जा रहा है जी मार्केट से आटा शॉर्ट है, टमाटर के बाद आटे की कीमतों में इजाफा, और ये एक और बोझ है आवाम के ऊपर। नकवी साहब, आप फरमा रहे थे टारगेट किलर का मामला क्या है? ये मामला जनरल साहब कह रहे थे तहकीकात उसकी। देखिए मेरे ख्याल से ये शख्स जो है ये एक साइको किलर है जी, और साइको किलर के होने ही इज अ किलर फॉर हायर, जैसे कि पैसे लेके लोगों को कत्ल करता था। तो जिन लोगों को कत्ल करवाने होते थे वो इसको बाहर भी निकलवाते थे और ये कत्ल करता था। और इससे बड़ा भी एक कातिल है और सबको पता है, और उसके बारे में मीडिया भी खामोश है, शायद जनरल साहब भी खामोश रहे, शायद मुराद अली शाह भी कम रहे। उसका नाम राव अनवार है जी। उसके नाम पे भी 450 कत्ल है, इसके तो सिर्फ 96 को रोते हैं। वो राव अनवार वो SP है जिसकी पुष्पनाई आसिफ जरदारी साहब करते थे, और उस वाहिद आदमी है जो रैंक से राइज हुआ और एक ही इलाके का SP कितने अरसे रहा। तो इस शहर में और इस मुल्क में अदालत का निज़ाम हमारी समझ से बाहर है, इसलिए कि इसको भी बेल मिली हुई है, और किस लेवल पे बेल मिली है वो आपको भी पता है।
تو معاشی قتل کرنے والے بھی بہت ہیں, اس کا بھی ججمنٹ آیا ہوا ہے. اتنا بڑا جو بیریا ٹاؤن نے کام کر کے دکھایا ہے, اس کو بھی ہم جو ہے وہ پیسے لے کے معاف کر دیتے. یہ پیسہ لینا دینا کیا ہے, یہ پلی بارگین کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جب تک یہ پلی بارگین اور پیسے کی لین دین رہتی ہے, اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہے. قانون ہے, اسمبلی میں آپ اٹھا کے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیں قانون دونوں چیزوں کی اجازت دیتا ہے, اس کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے پلی بارگین کو. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو پنشمنٹ ہونی چاہیے, اور یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پوری انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ شخص کیسے بار بار نکلا, راؤ انوار صاحب کیسے باہر ہیں, اور انہی نے کیا کیا مسائل یہ جو مہنگائی کا بم ہے, معاشی قتل ہو رہا ہے لوگوں کا, اس پر آپ کیا, کیونکہ جیسے گندم کی قیمتیں, آٹا تو بنیادی چیز ہے, وہ نہیں مل رہی ہے, وہ اگر شارٹ ہو جاتی ہے یا قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو میں اس پہ بھی وہ کیا کریں, اس کی انکوائری کون کرے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں 47 میں ہم کوشش کریں مل جائے. نہیں, ایک چیز, لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ. قیمت کیا ہونی چاہیے ان بنیادی چیزوں کی؟ یہ قیمت وہ ہونی چاہیے جو دنیا میں اس کی پروڈکٹ کی پرائس لیس کہیں سے ملتی ہے, وہ اس پہ پاکستان میں بنیادی چیزیں غریب لوگوں کو اس پہ پرووائڈ کی جائیں. اگر کہیں ٹماٹر 40 روپے کلو ملتا ہے دنیا سے, تو ہمیں منگوا کے اس کو 40, 50, 60 پہ بیچنا چاہیے. قیمتیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے. اگر آپ کی سپلائی میں کمی آتی ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہوتی ہے. ایگریکلچر پروڈیوس کے لیے جو ہے وہ ذمہ دار حکومت ہے صوبائی. تو ہر صوبے کی حکومت, میں کوئی سندھ کی حکومت کی بات نہیں کر رہا, ان کو اس کے اوپر چیک رکھنا چاہیے کہ آگے جو سبزیاں چاہیے اس کی ڈیلیوری, اس کی کلٹیویشن کتنی ہے, کہ وہ شارٹیج نہ ہونے دے. یہاں کولڈ سٹوریج کے وہ بنے کہ اگر وہ سیزن, جیسے یہ سیزن ہے خاص طور پہ جو مہینہ ہوتا ہے اکتوبر نومبر کا, اس میں ہمارے ملک میں ٹومیٹو کراپ کی شارٹیج ہر سال ہوتی ہے, اور اس شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں. اس کے لیے ہمیں سٹاک کر کے بلڈ کرنا چاہیے. اور یہ لاسٹ منٹ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے کہ ان کو یہ پروونسز سے ڈیٹیل لینی چاہیے اور امپورٹس الاؤ کر دینی چاہیے ان پروڈکٹس کی ان مہینوں میں جہاں ملک کے اندر کمی ہوتی ہے. اس کے اندر اجتماعی ذمہ داری ہے. لوگوں کو جو تکلیف پہنچی ہے, میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور اپنی معافی کا خواہشگر ہوں, اور میں اس لحاظ سے جو ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں, ہم نے ان کو بھی خط لکھا ہے, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ وفاقی حکومت کی طرف سے معافی مانگ رہے ہیں کیا؟ جی میں تو کہہ رہا ہوں ذمہ داری لینی چاہیے ہمیں. یہ کوئی ہے کہ عوام پستی رہے ہر بات کے اوپر, ہے بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومت کی, لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ چیک رکھیں. یہ میں بڑا حیران ہوا کہ اسمبلی کے فلور پہ یہاں کے فوڈ منسٹر اسماعیل راؤ صاحب, جو کہ رائس کے کراپ کے ساتھ, جو پیڈی گروورز کے ساتھ, سندھ آبادگار کے لوگوں کے ساتھ اشر کر رہے ہیں, اس پہ بھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام کروں گا, لیکن انہیں نے کھڑے ہو کے جو ہے مذاق اڑا رہے تھے کہ جی مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرنا. بھائی پرائس لسٹ آپ نے چھاپی ہے, جب پرائس لسٹ آپ نے چھاپی ہے کہ اس پرائس پہ ملنا چاہیے تو اٹس یور ڈیوٹی ٹو انشور کہ رائس گروورز کا وہی مسئلہ نا, جو پانی کا انہوں نے ان کا جو مقدار ہوتی ہے اس کو کم کر. ہاں, جو آپ وہ 2 سے 3 کلو جو ان کے کاٹ رہے ہیں رائس مل اونرز, جی رائس مل اونرز, وہ رائس گروورز کو ان کے ساتھ ظلم جو کیا جا رہا ہے, اور اس علاقے کے اندر خاص طور پہ بدین کے علاقے میں اسماعیل راؤ صاحب کی 2 رائس ملز بھی ہیں. 2 رائس ملز بھی ہیں. ہاں اچھا جل صاحب, یہ مجھے بتائیے یہ سارے معاملات سندھ میں ہو رہے ہیں, تو یہ نیب کے چیئرمین نے جو کہا تھا کہ ہمیں روکا جا رہا ہے, میں اس پہ آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. لیٹس ہیئر دس, کے چیئرمین نیب نے کیا کہا ہے, جناب شعیب صاحب سے پوچھتے ہیں اس بارے میں کہ جو ایک مشکلات ہیں کیا ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیٹس ہیئر دس, کیا کہہ رہے ہیں, لیٹس ہیئر دس. ہمیں 1-2 جگہ کام کرنے میں کافی تکلیف ہے. مطلب میں اس کا برملا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک صوبے میں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, ہمیں کافی پرابلمز ہیں, ہمیں کچھ تکالیف ہیں. بلکہ وہاں کے صوبے کی جب بھی کوئی کیس رجسٹر ہوتا ہے, ایک وزیر صاحب پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, اور اس وقت ان کی حیثیت ایک وکیل صفائی کی ہو جاتی ہے. وہ آدھے گھنٹے میں مختلف دلائل دے کر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جی کیس تو بنتا ہی نہیں تھا, نیب نے پتہ نہیں کیوں رجسٹر کر لیا. یا نیب کو سمجھ نہیں آئی, نیب کو ہر بات کی سمجھ ہے. مشکلات کھڑی کرتے ہیں. جناب صاحب, صوبہ سندھ میں کیسز بنتے ہیں, آپ کے سامنے اتنے معاملات ہیں, پھر بھی یہ رکاوٹ کیوں ڈالی جاتی ہے, کون ڈالتا ہے, اس کو روکا کس طرح جا سکتا ہے, نیب کس طرح ایفیکٹیولی کام کر سکتا ہے. ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ ایگریکلچر منسٹر کی اپنی 2 رائس ملز ہیں, اور انہوں نے جو ایک شرط لگائی ہے کاشتکاروں کو بڑی مشکلات ہیں اس سے, جو انہوں نے چینج کی ہیں کچھ کنڈیشن.
تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے آخر کار صوبہ سندھ میں منجو شاہ صاحب؟ دیکھیں جہاں اقتدار جس شخص کے ہاتھ میں ہو اگر وہی کرپشن میں ملوث بھی ہو تو پھر وہ آپ کی دسترس نہیں رہتی کہ آپ شواہد تک پہنچ سکیں. اول تو شواہد جو ہیں وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں, ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. پنجاب میں بھی ہوتا رہا, آپ کو پتا ہے کہ جہاں کہیں ریکارڈ ہوتا تھا کرپشن کا وہاں آگ لگ جاتی تھی. آگ کا رواج بڑا رہا پچھلے دور میں وہاں پہ. اب پچھلے جب سے یہ گورنمنٹ آئی تو آگ لگنا بند ہو گئی. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ سندھ میں رسائی نہیں ہے, کبھی بھی آپ کی پہنچی کیونکہ وہاں پہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ اس کام میں ملوث رہا ہے. جب یہ فیک اکاؤنٹس کا قصہ کھلنا شروع ہوا تو جو جے آئی ٹی تھی اس نے 176 لوگوں کے نام دیے کہ 176 لوگ جو ہیں وہ اس میں اس کام میں شامل تھے. تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ 176 وہی ہیں, وہ بینکر بھی ہیں. اچھا جیسا اگر اجازت دیں کیونکہ اس بات کو بریک کے بعد ہم جوڑ لیں یہیں سے, آپ کی اجازت ہو ایک بریک لیتے ہیں, آپ کو انٹرپٹ کر رہے ہیں, اس بریک کے بعد یہاں سے اس بات کو جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین, چھوٹے سے بریک ہے آپ کو دوبارہ جوڑتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم بے نقاب کر رہے ہیں. وہ گندم کی قیمت ہو, کتوں کے کاٹنے سے متاثرین ہو, ڈینگی وائرس, ٹائیفائڈ, بڑھتے ہوئے عوامی مسائل ہوں. ضلع انور شریف صاحب آپ فرما رہے تھے بریک سے پہلے, اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نیب کو کارروائی سے یعنی نیب کے لیے بھی مشکلات کھڑی کری جا رہی ہیں. یہاں پر جو ہو رہا ہے ہم سب متاثر ہو رہے ہیں اس سے. کس طرح حل ہو سکتے ہیں مسئلے, کیا ہو سکتا ہے اس کا حل جان صاحب؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے. جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے یہ اپنے بارے میں انکوائریز وہاں پہ آسانی سے نہیں چلنے دے گی. یہ ایک ایشو ہے کیونکہ جب آپ اقتدار میں ہیں تو سارے محکمے آپ کے کنٹرول میں ہیں, سارا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے, لہذا کہیں بھی آپ اگر ہاتھ ڈالیں تو ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوں گے, وہ آپ کو وہاں تک رسائی نہیں دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو کراچی بھیج دیا جائے, ان کے مقدمات وہاں سنے جائیں. یہ المیہ پہلے بھی ہم بھگت چکے ہیں. آپ نے ڈاکٹر عاصم کے معاملے میں دیکھا, شجیل میمن, وہ کیس تباہ ہو گئے, وہ چل ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے شواہد کا مسئلہ ہے, اور وہاں سے شواہد نکالنے, وہ نکل بھی آئیں تو ضائع ہو جائیں گے. یہ ایک وہاں کی پرابلم آپ کے سامنے ہے. اور پھر حکومت کا فوکس ہے اپنی کرپشن بچانے پہ, اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ہر وقت وہ سلیکٹڈ اور وہ حکومت ناکام ہو گئی اور یہ نعرے لگاتے رہتے ہیں, جبکہ اپنی گورننس کا حال اتنا پتلا ہے, اتنا خراب ہے کہ وہ اگر ہم کمپیئر کریں, مقابلہ کریں تو میرا خیال ہے دوسرے صوبوں کی نسبت یہاں بہت ہی بدحالی ہے. لیکن آپ سن لیں کہ آپ کو اس طرف تو نہیں آنے دیں گے, ادھر توجہ نہیں ہونے دیں گے آپ کی, لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ الزام تراشی ہوتی رہے گی کہ جناب یہ نکمے ہیں, نالائق ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بات یہ ہے کہ جہاں آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں وہاں سے کچھ کھنگالنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا, اور مجھے تو لگتا ہے کہ اسی طرح یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں. سارے کیسز. اور نقوی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ یہ کیسز چلے, میں اس پہ ہم نے بڑی باتیں بھی کی کیسز کا کیا ہوگا, لیکن یہ جو مسائل اس وقت ہیں, یہ کتے ہو گئے, ٹائیفائڈ ہو گیا, یہ سارے جس طرح یہ بڑھتے جا رہے ہیں, روزہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں, کوئی اس وقت کانوں میں جو تک نہیں رہیں گے. آپ اسمبلی میں فلور پہ ہوتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, کیا فرق کیا پڑ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں پہلے اگر تھوڑا سا آپ مجھے وقت دیں گے تو میں دونوں چیزوں کو کور کرتا ہوں. پہلی چیز ہے کہ جو ان کے ہیڈ ہیں مسٹر زرداری, وہ ایک ایسا دماغ رکھتے ہیں جس کو شاطر دماغ کہا جاتا ہے, جس کے لیے میڈیا کہتا ہے کہ وہ بڑے زبردست سیاستدان ہیں. میں ان کو بڑا زبردست سیاستدان تو نہیں کہہ سکتا, اور جو الفاظ میں اصل معنوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں اس وقت کہتا نہیں, لیکن میں آپ کو اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں. ایک کیس ہوا تھا کوٹیکنا کا, اس کے اندر پہلے تو وہ انہیں پیش نہیں ہوئے یہ کہہ کے کہ وہ ذہنی مرض میں مبتلا ہیں. پھر اس کے بعد جتنا اس کا ایویڈنس تھا, جب وہ صدر تھے انہوں نے کیس وڈرا کرا لیا, جس طرح ایک پرائم منسٹر کو بھی سیکریفائز کر دیا, وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا کہ اس نے خط نہیں لکھا. اور پھر جب یہ خود صدر بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے واجد شمس الحسن صاحب سے کہا کہ کاغذات سارے منگا لو,
وہ کاغذات کہاں ہیں آج حکومت پاکستان کو پتہ نہیں. واجد شمس الحسن صاحب کدھر ہیں؟ وہ برطانیہ کے شہری بن گئے. اور صدر صاحب کدھر ہیں؟ انہی نے پریزیڈنشل امیونٹی لے لی. کتنے اچھے طریقے سے سارا معاملہ حل ہو گیا. سر محل کا معاملہ دیکھیں, وہ بھی ایسا ہے. یہ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں پورا. دوسری چیز جو بات ہو رہی ہے کہ اس کا معاملہ, میں آپ کو ایک پیرلل ڈرا کر دیتا ہوں. کراچی کے اندر کوئی سوچتا نہیں تھا کہ ایم کیو ایم الطاف کے بجائے کہ کوئی اور آ بھی سکتا ہے. کراچی میں 2013 ہی میں ریئیکشن آ گیا تھا ایم کیو ایم الطاف کے خلاف. خوف اور ٹھپے کی حکومت ہے اندرون سندھ, کراچی سے باہر. پھر وہی زرداری صاحب نے کیا ہے خوف اور ٹھپے کی. ابھی آپ دیکھیے دادو کا الیکشن کیا ہوا. جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا وہ انہی نے خرید لیا کچھ نہ کچھ, اور اس کو کیا کیا, نوازا بھی, منسٹر بنا دیا. ابھی ایڈوائزر ود دا اسٹیٹس آف منسٹر بھی بنا دیا. جو خرید و فروخت اس طرح کر رہے ہیں کہ انہی نے فیصلہ کر لیا. جو نواز شریف پنجاب میں کر رہے تھے خرید و فروخت, وہی کام سندھ کے اندر آصف زرداری. پالیٹیشن 1 2 3 4. آپ نے بڑی اچھی شروع میں بات کی, آپ نے کہا میں وفاق کی طرف سے کرتا ہوں کہ میں معافی. ٹڈی دل کا معاملہ آیا, انہوں نے کہا جہاز آپ کو دینے, آرٹیکل 142 کا کوئی حوالہ بھی دیا مرزا وہاب صاحب نے جو لا ایڈوائزر ہیں. اسی طرح سے اہم معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے جو منصوبے ہیں, K4 ہے, S3 ہے, دیگر گریٹر جو منصوبے ہیں, اس پہ وفاق کی طرف سے رکاوٹ ہے, فنڈز نہیں ہے, ڈیولپمنٹ فنڈز آپ لوگ نہیں دے رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں اس لیے سب کچھ سٹینڈ سٹل ہے صوبہ سندھ میں. یہ بات ہے, یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. جی, فلور آف دا ہاؤس کے اوپر مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے وفاق ایک پیسہ بھی نہیں دے تو میں K4 کا منصوبہ مکمل کروں گا. آپ اسمبلی کے ریکارڈ سے نکال لیں. K4 کا منصوبہ کب کا بنا ہوا ہے؟ K4 کے منصوبے کی ڈیزائن ایویلویشن جب وہ پروجیکٹ ان کے لحاظ سے more than 50% کمپلیٹ ہوا تھا جب روٹ کا, تو اس وقت ریویو کیوں کی گیا, پہلے کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ اور ایک منصوبہ جس کی قیمت آپ نے تخمینہ کی تھی اس وقت 25 بلین, وہ آج 75 بلین کا کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا حکومت وفاقی حکومت ایگزیکیوٹ کرا رہی تھی پروجیکٹ, یا آپ کا انیشل ایسٹیمیٹ غلط تھا؟ آپ نے جو کچھ مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں, S3 میں بھی یہی صورتحال ہے. 8 بلین کا منصوبہ کدھر پہنچا دیے؟ 36 بلین کے اوپر. کوئی سرکولر ریلوے 2002 سے منصوبہ چل رہا ہے. کیا پی ٹی آئی کی حکومت ہے؟ 12 سال تو آپ کی, 2012 تک تو آپ کا حکومت تھی. گرین لائن جو رکا ہوا ہے کراچی میں, جو منصوبہ جو نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اورنج لائن, گرین لائن, بلو, اورنج, ایک ان سے اورنج لائن نہیں بن کے دی. کتنا ٹوٹل کلومیٹر؟ 3 کلومیٹر. جو ان کو حصہ کام کرنا تھا اس پہ کام نہیں کہتی. ہم لے آتے تو بسیں جو ہیں وہ سڑتی رہتی ہیں, اس لیے ہم نہیں لائے. واہ بھائی, یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ نے کراچی کو کیا دیا؟ سیوریج کا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر میں جاتا ہے. جس شہر کو 1000 ملین